دیتا اس کا واقعات یہ قرآن پاک میں کافی واقعات ملتے ہیں۔ تورات کا قاری ہے اور جس کا نام ہے قارون، بہت اچھا انسان، نیک انسان۔ جب نماز میں آتا ہے تو ایک چادر ہے، اس چادر سے نماز پڑھ کے پھر نکل جاتا ہے، پھر وہ چادر گھر میں لے جاتا ہے اور اس کی بیوی اس چادر میں نماز پڑھتی ہے۔ یہ سسٹم اور اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ اے اللہ کی نبی ہمارے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا اے قارون، آپ قاری تورات ہے، اللہ کی کلام کا قاری ہے، اللہ کی ذکر میں مشغول رہو، اللہ رزق دے گا۔ پھر انہوں نے شکایت کی کہ بھائی ایک چادر میں ہم میاں بیوی دونوں گزارا کرتے ہیں، بہت مشکل گزارا ہے، دعا کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنا۔ حضرت اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے اور قارون کو اللہ کریم نے مال دے دیا۔ اتنا امیر بن گیا کہ اس کی چابیاں جو ہے نا، قرآن میں ہے کہ وہ بڑے بڑے وزندار چابیاں، وزندار مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹوں کے اوپر لگا کر چابیاں لے جاتے تھے، اور وہ چابیوں کی جو اونٹ تھے کافی بڑی لڑی ہوتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ان کے خزانوں کا حساب کتاب، ان کے مالوں کا، جانوروں کا حساب کتاب، ان کے فصلوں کا حساب کتاب بڑے بڑے ڈھیر بن جاتے تھے۔ اس سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ جناب اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ دے دیا کرو، اللہ نے جو مال دے دیا، اللہ تعالیٰ نے جو دولت دے دیا، اللہ تعالیٰ نے جو امیر بنایا ہے اس کا جو ہے نا آپ خیال کرو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اللہ کا حق دے دیا کرو۔ حضرات اس نے بولا کہ یہ مال میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی حمایت نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کر کے اتنا مال کمایا اور اتنے جائیدادیں بنائی ہے، میں نے پسینہ نکالا ہے اپنے جسم سے، میں نے محنت کیا ہے، اس لیے میں کسی کے نام پہ مال نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اسرائیلیاتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں گیا ہے تو اس نے سوچا کہ وہی موسیٰ ہے جس نے میرے لیے دعا کی تھی، تو اس نے اپنی جانوروں میں دیکھ لیا کہ میں کون سی جانور ذبح کروں اور موسیٰ علیہ السلام کی خاطرداری، مہمان نوازی کروں۔ تو کسی حلال جانور کو اس نے گوارا نہیں کیا کہ بھئی یہ میرا نقصان ہے، بکری حلال کرو نقصان ہے، بھینس حلال کرو، گائے حلال کرو، کوئی بھی شے ذبح کرو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ تو کافی نقصان ہوگا، چل ایک چیز میں ذبح کرتا ہوں جو جس کا گوشت کوئی کھاتا بھی نہیں۔ انہوں نے کتے کو حلال کے ذبح کیا اور چمڑا اتار کے اور برتن میں رکھ دے اور اوپر ایک ٹوکری جو ہے نا الٹا رکھ کر کہ بھائی جب موسیٰ آیا تو اس کو میں یہ پکا کے دے دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آیا تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ اس نے جو گوشت رکھا ہے آپ کے کھانے کے لیے کتے کا گوشت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آ گیا اور بیٹھ گیا، اس نے جو گوشت نکالا پکانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ بھائی یہ گوشت کتے کا گوشت ہے، میں کھاتا نہیں، حرام کا گوشت۔ اس نے کہا موسیٰ تم میرے ساتھ کیا میرے بےزتی کرتے ہو، کیوں یہ کام کرتے ہو؟ میرا کہ بھائی میں اس لیے آیا کہ اللہ نے مال دے دے، اس مال سے اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ تو اس نے بولا یہ مال میں نے اپنے ہاتھ اور اپنے محنتوں سے کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو زمین نے کھینچ لیا اس قارون کو، جب کھینچ لیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ اے موسیٰ تو میرے مال کے لیے لالچی بندہ آیا ہے، میرے مال کے لالچ میں تمہیں مجھے جو ہے نا تم نے مجھے زمین میں دسا دیا،
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کا جتنی بھی جداد ہے، جتنا مال ہے، کوٹیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے ساتھ زمین میں دسا دے۔ تو جتنی بھی اس کی کھوٹیاں تھے، جتنی بھی خزانے تھے، سارے آ کر اس قارون کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور قیامت تک وہ قارون زمین کی نیچے جا رہا ہے اور مال اس کے پیچھے لگا ہے۔